گورنر صاحب، آپ نے ابھی کل پرسوں ہی آپ نے بھی اور کچھ اور لیڈرز نے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا، لا منسٹر نے بھی خدشے کا اظہار کیا کہ ان حالات میں ہو سکتا ہے الیکشن آگے چلے جائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی کے ان واقعات اور جو پاکستان کی اقتصادی صورتحال ہے اس کے باعث جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ 90 روز سے آگے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے 2-3 مرتبہ ایسی بات کی ہے، لیکن ایک بات کو انہوں نے کچھ اس طرح گول مول کر کے پیش کیا گیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آئین ایک تقاضا کرتی ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزال ہو جائے یا کوئی ریزین کر لے تو ایک الیکشن کا پیریڈ ہے، ہم الیکشن کرائیں. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس حالات میں بزنس کمیونٹی سے بھی بہت نزدیک رشتہ رکھتا ہوں اور پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پورے ہمارے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لا اینڈ آرڈر کا بہت زیادہ ایشو ہے، معاشی حالات بالکل ایک مشکل سے ہے، جو کہ وفاقی حکومت مسلسل دن رات کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس معاشی صورتحال کو بہتر بنائیں اور اس سے نکل جائیں. اور اس حالات میں دوسرا گروپ کہتا ہے کہ بھائی الیکشن کے لیے مجھے خط ملا، میں نے پر آج ہم ان کا جواب دیتے تھے، لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو واقعہ ہوا تو اس کو ہم نے ترجیح دی. لیکن الیکشن میری ذاتی رائے تھی کہ اگر الیکشن کریں گے، جب عام الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں انٹیلیجنس ادارے، ہمارے آئی بی، یہ ادارے، پولیس ہمیں ایک پیغام بھیجتی ہے کہ یہ 200 پولنگ سٹیشنوں میں یہ 60 پولنگ سٹیشن جو ہے یہ خطرناک ہے. تو اس کے دائرے میں اور ان کی اوپینین پر ہم اس پولنگ سٹیشنوں کو یا فوج کے حوالے کرتے ہیں یا اس کی سیکورٹی سخت کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں، موجودہ جو حالات ہیں، آج کا جو واقعہ ہے، یہ بیٹھ جائیں. نمبر ایک کہ الیکشن کتنے موضوع ہے اس حالات میں، اور الیکشن ہو جائیں تو کون یہ سیکورٹی فراہم کرے گا. اور دوسرا میرا ایک ذمہ دار کی حیثیت سے یہ تھا کہ ایک الیکشن ابھی اپریل میں ہوں گے، ایک الیکشن جو 35 سیٹیں ہیں وہ اپریل سے کچھ دن پہلے ہو رہے ہیں، اور ایک الیکشن جو کہ اکتوبر میں ہے وہ ہو رہے ہیں. تو کیا ہم ایک الیکشن کے لیے 27-28 ارب روپے دیں گے، دوسرے کے لیے پھر 25-30 ارب روپے دیں گے، تیسرے کے لیے پھر 56 ارب روپے دیں گے؟ تو یہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کر مل کر ماں سوا ایک جماعت کے کہ جس کو بیٹھنا، ہاتھ ملانا اور لوگوں کی مشاورت میں شریک ہونا نہیں آتا، لیکن ہمارے سینئر قیادت ہے. گورنر صاحب، آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ انتخابات کب کروائے جا سکتے ہیں؟ موجودہ حالات میں تو ممکن نہیں ہے، موجودہ حالات میں آپ کو ممکن نظر نہیں آتے. دیکھیں، اس حالات میں اپنے صوبے کی، ہمارے صوبے میں 3 ایشو ہے جی. ایک یہ دیکھو، ہمارے صوبے میں 3 ایشو ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب سے میں نے گورنر کا اوتھ لیا تو ہمارے پاس قبائلی علاقے کے ہزاروں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپریشن کے ذریعے ہمارے مکانات کو شدید نقصان پہنچایا، مسمار کیا گیا، اور ہم دوسرے ضلعوں میں آئے. جب مردم شماری ہو رہی تھی تو ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہمارے سیٹیں کم ہو گئی، ہمارے 8 سینیٹر عوام میں اڑ گئے، ہمارے ایم پی اے کم ہوئے. ہم اس وقت یہ الیکشن کی بات ہو ہی نہیں رہی تھی. محمود خان صاحب یہاں چیف منسٹر تھے. میں نے آپ کے تمام ٹی وی میڈیا کو خطاب کرتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مردم شماری ہو جائے تاکہ ہمارے سیٹیں پوری ہو جائیں